لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. صلوات رب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہادت حضرت ہادی علیہ السلام یعنی امام حسن، امام عسکری اول، حضرت علی نقی سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد کا پرسہ ان کے حقیقی وارث امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام عشاق، موالین اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے اور ان کی زندگی اور ان کی حیات کو اپنے لیے آئینہ حیات و زندگی بنانے والے حاضرین، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچتی ہے تمام مومنین و شیعیان و عشاق آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں شہادت امام علی نقی علیہ السلام. میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یہ میرے جوان بھائی ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ بھتیجے ہیں، کچھ بچوں جیسے ہیں، کچھ برابر کے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے آپ کے سامنے ایک مختصر بیوگرافی امام علی نقی علیہ السلام کی امام علی نقی علیہ السلام ہم شیعوں کے 10ویں امام. آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت محمد تقی علیہ السلام. اور آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ کا نام سمانہ مغربیہ ہے. آپ کا لقب، آپ کے بہت سے لقب ہیں. آپ کو شاکر کہا گیا ہے، آپ کو عالم کہا گیا ہے، آپ کو صابر کہا گیا ہے، آپ کو حلیم کہا گیا ہے. آپ کے 2 مشہور لقب جو سب سے زیادہ چرچا ہے، ایک لقب ہے نقی، دوسرا لقب ہے ہادی. نقی کے معنی اس دیکھیں تقوی اور نقاء میں فرق. نکاح نہیں، نقاء اور تقوی میں فرق. تقوی کا تعلق پاکیزگی ایمان اور اعتقاد سے، نقاء کا تعلق پاکیزگی ایمان اور عمل اور رفتار سے. یعنی جس کی شخصیت میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے اخلاق میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے جسم میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے وجود میں ہر طرف سے پاکیزگی ہی پاکیزگی ہو، اسے نقی کہتے ہیں. لہذا جب سونا خالص ہوتا ہے
تو کہتے ہیں ذہب النقی، ایسا سونا جس میں کوئی ملاوٹ۔ عالم بشریت میں یہ عالم محمد کے گھر کا سونا ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کچھ اسے ہادی کہتے ہیں، کچھ اسے نقی کہتے ہیں۔ سلوات حضرت نقی کا دوسرا لقب جو ہے وہ ہادی ہے، علی الہادی۔ اور ہادی دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن تمام اہل عقل اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے ایک بات رکھتا ہے، کہتا ہے یہ بتاؤ کہ اسے ہادی یعنی گائیڈ یعنی رہنما، آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ بھول بھلیا جاتے ہیں لکھنؤ تو آپ ایک گائیڈ لے کے جاتے ہیں، اگر گائیڈ اس بھول بھلیا سے واقف نہ ہو تو دن بھر آپ بھی گھومتے رہیں گے، دن بھر وہ بھی گھومتا رہے۔ لہذا جس کو جو گائیڈ ہے اچھا اگر صرف بات بھول بھلیا تک کی ہو تو شام تک آپ نکل آئیں گے، لیکن اگر موت اور زندگی کا معاملہ ہو، جنت و جہنم کا معاملہ ہو، حق اور باطل کا معاملہ ہو، تو ایسا رہنما، راہ یعنی راستہ، نما یعنی انڈیکیٹ کرنے والا، دکھانے والا، ایسا رہنما، ایسا گائیڈ ہونا چاہیے کہ جس میں 1% بھی غلطی کا چانس، اس لیے کہ اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا ایوریسٹ پہ لوگ چڑھتے ہیں، اپنے ساتھ گائیڈ لے کے جاتے ہیں اور وہ گائیڈ ان کو بتاتا ہے کہ نیپال سے گزر کر کن پہاڑیوں سے گزر کر ایوریسٹ تک جانا ہے۔ اگر وہ گائیڈ 2 سے 3 میٹر کا مختصر فاصلہ بھی گڑبڑ کرتا ہے تو پورا گروپ گلیشیئر میں گرفتار۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پورا گروپ گلیشیئر میں گرفتار ہو کے برف میں ٹھنڈک سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر زندگی میں کسی کو کسی منزل کے لیے، کسی ٹھکانے کے لیے، کسی مقصد کے لیے کسی کو گائیڈ بنانا ہے تو یقین کر کے ٹھوک کر بجا کر تحقیق کر کے کسوٹی پر رکھ کے اسے گائیڈ بنائے کہ اگر 1 انچ بھی اس نے غلطی کر دی تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اس بیچ مسلمان کہتے کسی کو بھی بنا لو کیا فرق ہے؟ لہذا ایرے غیرے نتھو خیرے سب کو انہوں نے خلیفہ بنا لیا، رہبر بنا لیا، امام بنا لیا، لیکن ہم نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہم آسمانوں کے بارے میں کیا جانیں گے؟ روزہ کب کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے اس کا سلیقہ نہیں ہے، تو ہمیں جنت کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، دوزخ کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، خوراکوں کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ تو ہم کہتے پالنے والے جس طرح تو نے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے بچپنے میں ماں اور باپ جیسے ہادی اور رہنما دیے، ماں اور باپ، اگر ماں باپ بچوں کے دشمن ہو جائیں تو وہ بچہ بڑھ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ غور کریں، اگر ماں باپ بچوں سے دشمنی کرنے لگے تو پھر وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہدایت کرتے ہیں، صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم کے پالنے والے تو نے ماں باپ جیسے رہبر اور ہادی تو نے ہمیں بچپنے میں دیا تاکہ زندگی کی دوڑ میں ہمارا پیر نہ پھسل جائے، ہم ختم نہ ہو جائے، ہم مر نہ جائیں۔ لہذا مائیں جب بچوں کو گود میں کھلاتی ہے، پرانے زمانے میں، اب تو کشنس وغیرہ چل گئے ہیں، پرانے زمانے میں مائیں سرسوں کے دانے کو تکیہ بناتی تھی، اس پر سر رکھتی کہ کہیں میرے بچے کا سر ٹیڑھا۔ یہ بچہ بعد میں آئینے میں 2 بار سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میں بالکل پرفیکٹ ہوں، لیکن یہ پرفیکٹنس اس ہادی کا نتیجہ ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ میاں جب جسم کو پالنے کے لیے ماں باپ جیسی
محبت رکھنے والے ہادی کی ضرورت ہے کہ بھوکا رہے اسے کھلائے، خود کپڑا نہ پہنے اسے پہنائے، خود کھانا نہ کھائے اسے کھلائے، تاکہ اس کے جسم میں کہیں نقص نہ رہ جائے، بدن ناقص نہ رہ جائے۔ تو جب یہ جسم کی پرورش کے لیے اللہ نے ایسا پرفیکٹ ہادی عنایت کیا ہے تو ہم نے ہاتھ جوڑ دیا خدا کے سامنے، خدا جب بدن کو پالنے کے لیے تو نے ایسا ہادی، ماں جیسا ہادی، باپ جیسا ہادی رہنما دیا ہے، تو ہمارے افکار کو پالنے کے لیے، ہمارے اخلاق کو پالنے کے لیے، ہمارے کردار کو پالنے کے لیے، ہمارے دین کو بتانے کے لیے، ہمیں اس سفر سے لے کے اس سفر تک پہنچنے کے لیے ایسا ہادی دے کہ جو ماں سے زیادہ مہربان ہو، ایسا ہادی دے جو باپ سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہو، اور اگر دونوں کو جمع کر دو تو اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اسے ہادی ہونا چاہیے کہ جو پہلے کبھی گمراہ تھا، بعد میں لوگوں نے ان کو سکھایا، بتایا، سمجھایا، وہ ہادی ہوگا، یا وہ کہ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس نے سب کو سکھایا؟ بھئی آپ کے سامنے سوال ہے میرا، آپ اپنا ٹیچر کس کو بنائیں گے؟ اسے جو کل تک جاہل تھا، بعد میں لوگوں کو پڑھا دیا، وہ پڑھانے لگا، یا وہ جس نے سب کو پڑھایا اس کو کسی نے نہیں؟ بچوں ذرا میری طرف دھیان دو، میں بڑے دور سے آیا ہوں۔ تلوار پڑھے محمد وعلى محمد، دیکھو صلوات پڑھتے محمد وعلى۔ آپ سمجھتے یہاں آنے کا مطلب ہے 100 کلو کا جنازہ اٹھا کے لانا۔ آپ ہلکے پھلکے آدمی جب چاہے نیچے چلے جائے، اوپر چلے جائے، یہ 100 کلو کا جنازہ اٹھا کے اس لیے لاتا ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے، آپ غور سے سنتے ہیں۔ میرے اس بھرم کو باقی رکھیے، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آواز بلند صلوات۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بھئی 2 لوگ ہیں معاشرے میں، ایک وہ ہے جو جاہل پیدا ہوا کسی بھی معاملے میں، ان پڑھ تھا، لٹریسی نہیں تھی اس کے پاس، وہ کچھ دیر کے بعد سیکھ گیا، اب وہ سکھا رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہمیشہ پڑھا لکھا تھا، اس کو کسی نے نہیں پڑھایا، وہ سب کو پڑھاتا ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ ان دونوں میں سے کس کو انتخاب کریں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے، ان دونوں ٹیچروں میں سے کس ٹیچر کو انتخاب کریں گے؟ جو پہلے جاہل تھا یا وہ جو کبھی جاہل نہیں تھا؟ نظر بولیے۔ تو ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے جاہل کو ٹیچر بنایا، ہم نے عالم کو ٹیچر بنایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ قرآن بھی کہتا ہے تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہارے پاس اچھی شخصیت موجود ہے تو دوسری شخصیتوں کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ اس کو انتخاب کرو کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا اس نے سب کو پڑھایا ہے۔ تو ہادی آپ کا لقب ہے۔ تو آپ اگر ہادی ہے تو اس معنی میں جتنی محبت آپ کو اپنی ماں سے نہیں ہونی چاہیے، جتنی محبت آپ کو اپنے باپ سے نہیں ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ محبت آپ کو اپنے امام سے ہونی چاہیے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب کیا ہے؟ ہادی ہے، اور اسی لقب سے عراق اور دوسری جگہوں پر آپ پہچانے جاتے ہیں، علی الہادی، علی الہادی، علی الہادی۔ وہ علی کے جو ہادی ہے۔ تو یہ تمہید اگر مکمل ہو گئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مختصر تعارف۔ آپ
کا مدت امامت 34 سال تھا. آپ 34 سال امام رہے. تمام اماموں سے زیادہ آپ نے امامت کی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آپ 9 سال کی سن میں امامت پر فائز ہوئے. بات کہتے ہیں 10 سال کے سن میں. آپ کا کی مجموعی عمر 41 سال یا 45 سال. مجموعی عمر یعنی 50 سال کے اندر. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو مسائل تھے. اب سوال یہ ایک جوان کھڑا ہو کہتا تھا قبلہ ہم سے کیا مطلب ہے امام علی نقی علیہ السلام سے, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. آج کی لیٹسٹ میں تہران یونیورسٹی میں تقریر کرا تھا, ایک شخص کھڑا ہو گیا لڑکا, اس نے کہا آقا ہم کیوں مانیں اماموں کو. تو سوال ہے, دیکھیں لعنت نہ پڑھیں آپ, سوال ہے انسان کے ذہن میں. نہیں وہ جو نہ جان کے جو سوال پوچھتا ہے اس کا استقبال کریں, اور جو جان بوجھ کر کینہ دکھاتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے, علیہ لعنت اللہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں ائمہ کے پاس آتا تھا دہریہ, وہ کہتا تھا ہم آپ کو امام نہیں مانتے, ہم خدا بھی نہیں مانتے. امام نہیں کہتے تھے بھاگ جائے یہاں سے. ہم کہتے کیوں نہیں مانتا بھائی. آپ چیک کرتے تھے سمجھنا چاہتا ہے یا پریشان کرنے آیا ہے. پریشان کرنے والے پہ لعنت ہے, سمجھنے والے پہ درود ہے. صلوات پڑھتے محمد. تو اب کھڑا ہو گیا ہو, دیکھا آقا یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ سن 214 ہجری میں دنیا میں آنے والے اور 251 ہجری میں اس دنیا سے جانے والے, ان سے امام ہیں, مان لیا ہم نے. ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ہم کیوں ان کے سامنے سر جھکائیں؟ ہم کیوں ان کو اپنا آقا اور امام مانیں؟ تو میں نے کہا اس کا سیدھا سا جواب ہے. میں نے کہا یہ جو تہران ہائی وے, تہران سے قم کا جو ہائی وے ہے, میں نے کہا اس ہائی وے پر یہ بنا ہے 40 سال پہلے. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا 40 سال, لیکن اب بھی آپ اس سے آتے ہو جاتے ہو. اگر 40 سال پہلے والے انجینئر نے اس ہائی وے کو زمین شناسی کے اعتبار سے, بھوگول شناسی کے اعتبار سے اس کو غلط بنایا ہوتا, ٹیڑھا بنایا ہوتا, خطرناک بنایا ہوتا, تو وہ 40 سال پہلے جا چکا تھا. لیکن روزانہ 40 جنازے, نہیں میری بات آپ نہیں سمجھے, 40 جنازے اٹھتے. یہ اس کی صداقت, اس کی پاکیزگی, اس کی انسانیت, اس کی محنت و خلوص کی دلیل ہے کہ اس کو گئے ہوئے 40 سال ہو گیا, لیکن آج بھی اسی راستے سے لوگ چل رہے ہیں اور اپنی منزل کو. عزیزو, ہم اگر اپنے اماموں کا احترام کرتے تو اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے قافلے کے لیے جس ہائی وے کی تعمیر کی ہے وہ ہو نہ ہو. اگر ہم شریف ہیں, ہم نیک ہیں, ہم اچھے ہیں, مقصد کو پہنچتے ہیں, تو ان انجینئرز کی, ان عالموں کی, ان اماموں کی, ان رہبروں کی, ان ہادیان برحق کی شرافت و پاکیزگی ہے کہ راستہ ایسا بنایا کہ جو اس میں قدم رکھ دے بھٹکا ہوا ہو تو اور بن جائے. اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو راستہ ہمیں دیا ہے وہ عزت کا راستہ ہے, کرامت کا راستہ ہے, بزرگواری کا راستہ ہے, شرافت کا راستہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنے اماموں کے اوپر. اگر آپ دوسروں سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے امام کے اندر, تمہارے بزرگ یا امام میں کیا امتیاز ہے, کہیں گے وہ بادشاہ تھے, اس کے علاوہ کسی کی مدد کی انہوں نے, کوئی راستہ بنایا, کوئی ذریعہ بنایا نہیں. اور اگر کسی شیعہ کے بچے سے پوچھ لیں
تو ہر لمحے پر اسے نہ مذہب ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص نے کہا مولا ہم لوگوں کو آپ کے مذہب کی طرف دعوت کیسے دیں؟ آپ نے فرمایا دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری خوبیاں بیان کر دو. ہماری خوبیاں بیان کر دو، وہ خود ہمارے راستے پر آ جائے گا. اس لیے کہ انسان بدلتے ہیں لیکن انسان کے اندر کی سوچ نہیں بدلتی ہے. کل بھی جھوٹ برا تھا، آج بھی جھوٹ برا ہے. کل بھی چوری بری تھی، آج بھی چوری بری ہے. کل بھی ظلم برا تھا، آج بھی ظلم برا ہے. لہذا انسانی فکر کے نتیجے میں جو بھی انسان ہوگا اسے اچھائی سے پیار ہے. عزیزو چور چوری کر کے آتا ہے تو چاروں آپس میں بیٹھتے کہتے ہیں انصاف سے بانٹنا. پاکٹ مارنے کے بعد جب رات میں بٹوارا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو برابری سے بانٹنا. کیوں بھائی تم تو ظلم کر کے آئے ہو. انہوں نے کہا ظلم ہم نے کیا ہے لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہتری عدالت میں ہے، ہماری بہتری انصاف میں ہے. کیونکہ انسان کی فطرت کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ اسے اچھائی سے محبت ہے، نیکی سے محبت ہے. اب نہ پوچھئے کہ فلاں آدمی دشمن ہے وہ علی کی تعریف کرتا ہے، فلاں آدمی ان کا دشمن ہے اہل بیت کی تعریف کرتا ہے. وہ اہل بیت کی تعریف نہیں کرتا، اس کے فطرت کی آواز ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کا احترام کرو. یہ بزرگوار ہے، کمال ہے اس کے اندر، اس کا احترام کر. عزیزو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی ذات کو جس اسٹیج پہ لے جاؤ سر بلند ہو کے وہاں سے واپس آؤ گے. تمہارا سر جھکے گا نہیں. میری بات کو غور میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں بھی جاؤ گے عزت سے سر اٹھا کے واپس آؤ گے. دنیا کے کسی اسٹیج پہ چلے جاؤ، دنیا کے کسی اسٹیج پہ چلے جاؤ، اہل بیت نے جو روش اور جو طریقہ اور جو سیرت اپنائی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب بھی انسان کی فکر بیدار ہوتی ہے تو وہ اہل بیت کو پکارنے لگتا ہے. حاکم متوکل، اس کا فوجی کمانڈر بوغا کبیر، ذات کا ترک تھا. جیسے نہیں کہنا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ایک قوم مشہور ہے بیوقوفی کے لیے جس کی عقل 12 بجے کے بعد معاف ہو جاتی. اسی طریقے سے ان علاقوں میں ترکوں کو عقلی لحاظ سے ان کا مذاق بناتے ہیں، البتہ اس میں بڑے قابل لوگ بھی ہوتے. تو بوغا کیا ہے؟ کمانڈر. خلیفہ کون ہے؟ متوکل عباسی. دشمن کس کا ہے؟ اہل بیت طاہرین کا. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. غور کیجئے گا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. وہ ترک کمانڈر جس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ راستے میں اگر کوئی بھی شے آ جاتی تھی اپنے گھوڑوں سے کچل ڈالتا تھا. بھائی کمانڈر تھا، اس کو بولنے کو کسی کا حق نہیں. وہ اتنا غصے والا تھا. لوگوں نے دیکھا، غور کیجیے گا، اچانک اس نے دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام گلی سے چلے آ رہے ہیں. امام ایک خچر پہ سوار ہیں جس کو عربی میں بردون کہتے تھے. اہل بیت طاہرین کی سیرت ہے، گھوڑے سے سواری کرتے تھے دور کے سفر کے لیے یا میدان جنگ کے لیے. چھوٹے جانور پہ سواری کرتے تھے شہر میں. کسی نے علی علیہ السلام کو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا گھوڑے سے اونچی کوئی سواری نہیں ہے. سوار ہونے کے بعد انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے. آپ نے گھوڑے سواری نہیں کی ہے لہذا میری بات شاید نہ سمجھے. گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد سب بونے دکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ میں پیدل چلتا ہوں اور آپ پراڈو سے جائیں تو مجھے آپ آدمی نہیں سمجھیں گے. اسی لیے پیدل چلنے والے آدمی کو گاڑی والے آدمی
دور سے ہارن دیتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے کان میں حدیثوں میں ہے کہ حتیٰ راستے میں جانور کی گھنٹی اگر بجائے اور کوئی بدک جائے تو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت مشکل کام ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے کہ ہارن دیجئے. دوسرے ملکوں میں ایران وغیرہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم جانور تھوڑی تو ہمارے پیچھے ہارن بجا رہے ہو، راستہ ہوگا تو جائیں گے. عزیزو یہ اصول ہے. تو اب جب اس نے دیکھا فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اترا. اترنے کے بعد دو زانو پہلے اس نے اپنے سر پہ جو فوجی ہیلمٹ تھا وہ کنارے رکھا. اب فوج کا کمانڈر سارا مجمع دیکھ رہا ہے تماشا. اس نے ہیلمٹ کنارے رکھا، اس کے بعد تلوار اٹھا کے کنارے رکھی، اس کے بعد جو بوٹ فوجی ہوتے وہ کھولے، اور بیچ راستے میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید جسارت کرنا چاہتا ہے، کچھ جیسے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اچانک امام علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا قریب آیا. اس نے گھوڑے کا پیر، جیسے ایک پیر ہوا میں تھا دوسرا زمین میں تھا، تو جب پیر اٹھا ہوا میں تو اس نے گھوڑے کا پیر پکڑا اور چوم لیا. گھوڑے کا پیر زمین پہ، مولا کو نہیں چوما اس نے. لوگوں نے کہا ان کو چومتے، کہا میری حیثیت نہیں ہے کہ انہیں چوموں، میری اوقات اس گھوڑے کا پنجہ ہے، اس گھوڑے کی سم ہے. لوگوں نے کہا تم حاکم کے کمانڈر ہو، ان کا یہ احترام کرتے ہو. کہا میں غلام ہوں پیٹ پالنے کے لیے حاکم کا، لیکن یہ انسان کی اصلی صورت یہ ہے. اس کے بعد وہ ماجرا کیا ہے؟ کہ آدھی رات کو میرے گھر میں میری اہلیہ کا دم نکل رہا تھا درد کی تکلیف سے. میں نے سارے سامرا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے میری مدد نہیں کی. یہ آدمی میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہا جاؤ اور یہ جملہ جا کے یا یہ دعا جا کے اس خاتون کے پاس پڑھ دو، اسے شفا مل جائے گی. میری بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اسے ہادی اور رہنما مانتا ہوں. اب آپ سمجھے کہ جو مدد مانگنے سے مدد کرے وہ انسان ہے، اور جو بن مانگے مدد کرے وہ امام ہے. ایک ذرا بات پڑھ دیں محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام. ہفتے میں ایک دن ظالم، آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا تھا چونکہ عسکر کے معنی ہوتے ہیں کینٹ کے، فوجی چھاؤنی کے. چونکہ اس ظالم نے آپ کو آپ کی سطوت اور آپ کے روب اور آپ کی شخصیت سے ڈر کر اس نے آپ کو نظر بند کیا. اب جب نظر بند کیا، نتیجہ وجہ کیا تھی؟ 3 فکریں تھیں. بس 1 گھنٹے کے اندر میں مجلس تمام کروں گا. 3 فکریں تھیں. امام کو کیوں نظر بند کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قوم کا رہبر گرفتار کر لیا جائے، آج کی زبان میں زندان میں ہو، جیل کی لفظ استعمال نہیں کرتا میں، زندان میں ہو، تو ایسی صورت میں قوم بکھر جاتی ہے. جی قوم، کیونکہ بھائی اب نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو اب جب آپ کا رہبر و ہادی موجود نہیں ہے تو آپ کس کے پاس رجوع کریں گے؟ تو جس قوم کا رہبر و ہادی اس سے دور ہو جاتا ہے، خود بخود قوم مٹ جاتی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو مٹانا ہو، ختم کرنا ہو، تو اس کو غائب کر دیجئے، نظر بند کر دیجئے. جب لوگ دیکھیں گے نہیں، اسے جانیں گے نہیں. نہیں، آپ میری بات سن نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی جرأت سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ میرے بچوں کو یہاں سے اٹھ کے جائے تو کچھ معلوم ہو. صلوات پڑھے محمد والے. آپ نے سنا نا امام علیہ السلام کو 20 سال فوجی کینٹ میں نظر بند رکھا.
صرف کچھ دن، ایک مہینے میں 1-2 دن، عید کے دن، عید قربان یا عید فطر کے دن یا کوئی خاص دن ہوتا تھا تو آپ کو باہر نکلنے کی اجازت تھی، وہ بھی فوجی چھاونی کے ساتھ اور فوجی کے بٹالین کے ساتھ آپ نکلتے تھے، کوئی مل نہیں سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ شیعہ، اچھا اس وقت شیعہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے؟ پہلے جیسے زمانہ نہیں تھا کہ شیعہ مدینے میں تھے، تھوڑے سے کوفے میں تھے، اب شیعہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، مصر میں، عراق میں، تیونس میں، الجزائر میں، افریقہ میں، ایران میں، ہندوستان کے بعض حصوں میں، مالدیپ میں، سری لنکا میں، لیکن ان میں اصحاب موجود ہیں جو ان شہروں سے ائمہ کے پاس موجود تھے۔ کم سے کم 150 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نہدی یا ہندی کہا جاتا ہے، ہندوستان سے تھے اور اصحاب ائمہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی دیکھیے، معلوماتی تقریر کی اگر آپ استقبال نہیں کریں گے تو وہی ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ہر طرح کا خطیب ہوں، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ میں چاہتا ہوں امام، وقت مختصر ہے، امام کے سلسلے میں آپ کی معلومات تھوڑی بہت آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو اب اگر کسی کو بالکل مٹا دینا چاہیے تو کیسے اس کو غائب کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔ وہ جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی۔ میڈیا میں کیا ہے بھائی، میڈیا میں اگر کسی کو آپ سینسر کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی، پھر اس کا نام ہی نہیں رہ جاتا۔ تو پہلا ہدف کیا تھا امام کو رکھنے کے لیے جیل میں یا کینٹ میں یا عسکر میں، فوجی چھاونی میں، کہ شیعوں کو امام سے، بولیے یاد رہے، شیعوں کو امام سے دور کیا جائے۔ دور کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب شیعہ ایک ایسا گروہ جس کا کوئی رہبر و ہادی نہیں ہے۔ اب جب رہبر و ہادی نہیں ہے تو اپنی ضروریات زندگی اور نت نئے مسائل کو کیسے حل کرے، ایک۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے شیعہ دور ہے، معلوم تو ہے کہ فلاں جگہ ہے، لیکن جب جا کے وہاں نظر بند کر دیا تو اب نئے آنے جانے والوں کو معلوم نہیں پڑ رہا، پرانے آشنا سے ملاقات نہیں ہو رہی، لہذا وہ شخصیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ اہل بیت کے پیچھے اس لیے جاتے تھے چونکہ ان کے پاس علم تھا، کردار تھا، سیرت تھی، شرافت تھی، پاکیزگی تھی۔ پورے شہر میں اچھے انسان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود اہل بیت کے دروازے پہ گھوڑا کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک عیسائی داخل ہوا سامرہ میں اور اس نے نذر کیا تھا کہ اس شہر کے سب سے اچھے انسان کو میں اتنے پیسے ہدیتاً دوں گا اگر میرا کام ہو گیا پالنے والے۔ عیسائی تھا۔ اب کہتے پورے شہر میں پوچھتا رہا فلاں دھماکہ یہ وہ، لیکن جب ان کے پاس جاتا تھا تو ان کی عادات و اطوار سے لگتا تھا کہ یہ گنڈے ہیں، موالی ہیں، بدماش ہیں، چور ہیں، لوٹ گھسوٹ کرنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سرکار تو انہی لوگوں سے چلتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ آخر میں اس نے گھوڑے کے یال کو ہاتھ میں پکڑا، کہا پالنے والے مجھے نہیں معلوم، تو ہادی و رہنما ہے، میری نظر پوری ہو جائے مجھے ایسے انسان تک پہنچا دے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ گھوڑا گلی کوچوں میں گھومتا، سر اٹھائیے، گلی کوچوں میں گھومتا رہا، پورے شہر کا چکر لگاتا رہا، شام کے قریب ایک ڈیوڑی پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں پریشان، یہ کس کا گھر ہے، یہ کون ہے، میرا گھوڑا پورے دن میں کہیں نہیں رکا، یہاں کیسے رکا؟ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک پھاٹک کھلا، دروازہ کھلا، دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا، اس سے خادم باہر نکلا۔ میں نے کہا بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ اسی کا گھر ہے جس نے تجھے تیرے گھوڑے سمیت شہر سے یہاں بلوا لیا، یہ اسی کا گھر ہے جس نے تجھے تیرے گھوڑے سمیت شہر سے یہاں بلا لیا ہے۔ کہ یہ کس کا گھر ہے؟ کہ ھذا بیت سید من سادہ قائد من القادہ، یہ ساداتوں کے سادات کا گھر ہے۔
رہبروں کے رہبر کا گھر ہے، ہادیوں کے ہادی کا گھر ہے، پاکوں کے پاک کا گھر ہے، یہ گھر علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے۔ اور یہ مسیحی جب امام علیہ السلام کے گھر میں خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی اور اس کو صابر یا یعقوب کہہ کے پکارا۔ اس نے کہا یہ نام صرف یا میں جانتا ہوں یا میری ماں جانتی ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جس نے تجھے ماں عطا کیا ہے اس نے یہ علم مجھے عطا کیا۔ عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ آپ ہادی برحق ہیں، میں تو عیسائی ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں کیوں بلایا؟ مسکرا کے فرمایا نحنو من اللہ مطر، ہم ابر رحمت پروردگار ہیں، ہم مذہب و دھرم دیکھ کے نہیں برستے، ضرورت مند کے پاس چلے آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور امام علیہ السلام جو اس کو حاجت تھی وہ آپ نے پورا کیا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ کہتا ہے کہ علی ہادی نہ ہوتے تو میں زندگی بھر گمراہ رہتا۔ تو اہل بیت طاہرین لوگ شخصیت و کردار کو تلاش کر، جب آپ نظر بند ہیں تو شخصیت و کردار کہاں سے ملے گی؟ یہ تین ہدف تھے، اور اب اگر اہل بیت کی شخصیت و کردار مخفی ہو جائے تو اہل بیت علیہ السلام کو والعیاذ باللہ مٹانا آسان ہے۔ یہ دشمن کی پلاننگ تھی، امام نے تینوں اسٹریٹجی کو فیل کر دیا۔ سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ حکومت آپ کو سامرا لے جاتی، آپ نے ہر شہر میں اپنا وکیل معین کیا، ہر شہر میں اپنا نمائندہ بنایا، اور ان نمائندوں کی ایک چین بنائی کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو خمس پہنچانا ہے تو آپ اپنے شہر میں فلاں کو دے دیجئے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ فلاں جگہ پہنچائے گا، وہ فلاں جگہ پہنچائے گا۔ بعض تو بار بار پکڑے گئے، لیکن ایک بار بھی حکومت سمجھ نہ پائی کہ یہ آدمی کس کا ہے، یہ مال کس کا ہے، اس مال کا مقصد کہاں ہے، یہ جانا کہاں ہے۔ امام نے ایک چین پھیلا دی پورے دنیا اسلام میں جو امام کے وکلا تھے۔ اب دوسرا مرحلہ، وقت میرے پاس کم ہے عزیزوں، انسان کی فطرت ہے کہ جب ماں والدین سے حد سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے تو پھر وہ انڈیپینڈنس نہیں پاتا، آزاد خیال نہیں ہو پاتا، سماج میں جی نہیں سکتا، لہذا ماں باپ دھیرے دھیرے عاقلانہ فاصلہ اس سے کرتے ہیں تاکہ فیصلہ لے سکے، اسٹینڈ لے سکے، جی سکے، زندگی میں اپنی جگہ بنا سکے۔ اہل بیت علیہ السلام نے امام جعفر صادق تک شیعوں کو اپنے گلے سے لگائے رکھا، شیعوں کو اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ جب ان کی تربیت کر لی تو اب دھیرے دھیرے اہل بیت شیعوں سے دور ہونے لگے تاکہ ان کے لیے پریشانی نہ ہو، یہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور ان شیعوں سے کہا دیکھو جب کوئی مصیبت آئے جہاں سمجھ نہ سکے، جہاں جان نہ سکو، میرے فلاں نمائندے سے پوچھ لینا، میرے فلاں صحابی سے پوچھ لینا، میرے فلاں شاگرد سے پوچھ لینا۔ عزیزوں، اگر ایک جملہ کہوں مزاج پر بار نہ ہو، اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عصر غیبت میں متقی پرہیزگار علماء کو امام کا نمائندہ سمجھو۔ کل پوچھا جاتا تھا، آج اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا عزیزو،
آج اگر امام علیہ السلام 10,000 سال بھی خدا نخواستے نہ آئے ہماری قوم بھٹکے گی نہیں، اس لیے کہ ہماری قوم کی ہدایت کا راستہ اہل بیت نے معین کر دیا ہے، ہمارے مسائل حل ہیں، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اماموں کی اسٹریٹجی تھی، یہ اماموں کا انداز تھا۔ لہذا دشمن پریشان ہے کہ 20 سال سے ہم نظر بند رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ دوسرا کام کیا کیا امام نے؟ کچھ ایسے شاگرد تربیت کیے جو ہر شہر میں، ہر حکومت میں انہوں نے اندر سے انٹرشپ لے لی، امام کے حکم سے جا کے حکومت کے کاموں میں دخل اندازی کرنی شروع کر دی۔ اچھی کوئی وزیر ہو گیا ہے، کوئی پولیس میں ہو گیا، کوئی فوج میں ہو گیا، کوئی محرر ہو گیا، کوئی منشی ہو گیا، کوئی کلرک ہو گیا۔ امام نے حکم دیا تھا کہ دیکھو تم کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ کمائی نہیں کرنا، تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن گرفتار ہو جائے، کوئی شیعہ پریشان ہو جائے، کوئی مظلوم ہو جائے، کوئی بھی کسی بھی قوم سے ہو تو اس کی مدد کرنا، تاکہ دنیا میں لوگ اچھے انسانوں سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ یہ کہیں کہ آج بھی دنیا خراب ہے لیکن اچھے انسانوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جہاں امام کے آدمیوں نے مدد کی، دشمن سمجھتا رہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے لیکن حقیقت میں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا آدمی تھے۔ تیسرا کام جو امام نے کیا، امام نے مدینے میں 300 سے زیادہ اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں انہیں منتشر کر دیا، اور فرمایا کہ جس کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے ان سے پوچھے، ہم نے ان سب کو سکھا دیا ہے۔ نتیجتاً 1 کو گرفتار کرو گے، 2 کو گرفتار کرو گے، 3 کو گرفتار کرو گے، لیکن وہ 300 نے ان 20 سال میں 30,000 علماء کی تعداد بنا دی، جو یہ کہتے تھے حسن عسکری نے فرمایا، علی نقی نے فرمایا، جعفر صادق نے فرمایا، موسی کاظم نے فرمایا، محمد باقر نے فرمایا۔ عزیزو، یہ امام کی اسٹریٹجی ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا جتنی بدلتی جائے لیکن نہ مزاج تشیع بدلا، نہ مزاج عزاداری بدلا، نہ مزاج محبت بدلا، یہ اماموں نے ہماری تربیت کی ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ہر طرف سے ائمہ کے اوپر شکنجہ کسا جانے لگا تو امام نے ایک دوسرا طریقہ نکالا، وہ یہ ہے کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ تم کام کرو۔ مثال کے طور پر تیل بیچنے کا کام، ابن زیاد جیسے، مثال کے طور پر سبزیاں بیچنے کا کام، مثال کے طور پر قصاب کا کام، مثال کے طور پر غلہ بیچنے کا کام، مثال کے طور پر لکڑیاں بیچنے کا کام۔ تو یہ لوگ آتے تھے امام کے پاس، تیل کا پیپا لے کے آتے تھے، حاکم روکتا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی سرکار یہاں گھر ہے، تیل کی ضرورت ہے، ایندھن کی ضرورت ہے، پیپا لے کے جا رہے ہیں۔ پیپے کے اندر سوالات ہوتے تھے، دوسرا پیپا جو آتا تھا اس میں امام کا جواب ہوتا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ کاغذ معمولی ہوتا تھا لیکن نہ تیل اسے خراب کرتا تھا نہ مٹاتا تھا، اس لیے کہ امام کی حکومت صرف ایسا نہیں ہے کہ باہر ہے، دنیا کے ہر ظرف میں امام کے اشارے پہ دنیا ناشتی، امام کے اشارے پہ دنیا چلتی ہے۔ عزیزوں، کھیرا بیچنے والا آیا، خربوز بیچنے والا آیا، اس نے کہا لے لو خربوز، امام علیہ السلام نے کہا پوری ٹوکری دے جاؤ۔ اب ان خربوزوں کے درمیان سوالات ہیں، جوابات ہیں۔ عزیزوں، اس طریقے سے ائمہ نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ تمام کاموں میں لکڑی بیچنے والا آ رہا ہے۔ بعض وقت یہ ہوا کہ امام نے کہا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، کہو یہ لکڑیاں اچھی نہیں ہیں، اور اس سے کہو دوسری لکڑیاں دے۔ خادم تھا، نہیں جانتا تھا، راستے میں ایک شخص سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اس نے اس لکڑی سے سر پہ دے مارا۔ اب لکڑی ٹوٹی تو اس میں سے کاغذ دکھائی دیا، تو فوراً سمجھ گیا، اس نے جلدی سے احباب کو سمیٹ لا کہ بھائی غلطی ہماری ہے۔ اس کے بعد کیوں ان لکڑیوں میں کاغذات ہوتے تھے، ان لکڑیوں میں تحریر، احباب سمجھا کہ کیسے مذہب پھیلا ہے، ان لکڑیوں میں تحریریں ہوتی تھیں۔ جب امام کے پاس آئے تو امام نے فرمایا دیکھو، جب ہم تم کو کوئی ذمہ داری دے تو وہی کرو، اپنی ہوا و ہوس کے لیے آستین نہ چڑھاؤ۔
میں آپ جوانوں سے کہتا ہوں، اگر آپ خادم امام حسین ہو، اگر خادم امام زمانہ ہو، تو جذبات کی بنیاد پہ نہ بہو، بلکہ یہ دیکھو حکم خدا کیا ہے، مرضی پروردگار کیا ہے، ارادہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا کہ پوری دنیا حکومت آپ سے پریشان ہے اور ہر طرف آپ کے شاگردوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مختصر مجلس میں کتنی بات امام کے بارے میں پڑھ سکتا ہوں۔ 2 زیارتیں امام نے ہمیں ہدیہ کی ہیں، جائیے اس پہ تحقیق کیجیے۔ ایک زیارت جامعہ اور ایک زیارت غدیریہ۔ زیارت غدیریہ میں 500 مسلم فضائل امیر المومنین کے مولا نے بیان کیے ہیں، اور زیارت جامعہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو شیعہ عقیدہ جاننا ہے تو کسی سے نہ پوچھے، جائے زیارت جامعہ پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ امام کون ہے۔ امام وہ ہے کہ جس کے اشارے سے بادل بارش کرتے ہیں، امام وہ ہے کہ جس کے اشارے سے سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، امام وہ ہے جو مالک حلال ہے، امام وہ ہے جو مالک حرام ہے، امام وہ ہے کہ جو ہواؤں پہ اختیار رکھتا ہے، امام وہ ہے جو شریعت کا مالک ہے، امام وہ ہے کہ جو نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے، امام وہ ہے کہ جو سیاست کا مالک ہے، حکومت کا مالک ہے، خلافت کا مالک ہے، امام وہ ہے کہ جس کے حکم پر عمل کرنا خدا کے حکم پہ عمل کرنا ہے، امام وہ ہے کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر آب طاہر پاک ہے، امام وہ ہے کہ جس کے حکم سے اعمال سیئہ کو حسنہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، امام وہ ہے جس کی ناراضگی سے اعمال حسنہ کو سیئہ اور گناہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، الی آخر۔ اگر امام کو ترسیم کرنا ہو تو زیارت جامعہ ہے، عقیدہ شیعہ ہے زیارت جامعہ۔ جائیے آپ پڑھیے، ایک بار ترجمہ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ امام عسکری علیہ السلام کا جہاد تھا۔ آخری جملہ جو میری تقریر کی آخری حصہ ہے، امام کا تیسرا سب سے بڑا جہاد جو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ شیعت کی کھال میں خول میں آ کر شیعت کو بدنام کر رہے تھے۔ وہ غلو کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ کہتے تھے ہمارے ائمہ علیہ باللہ خدا ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ اہل بیت کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے دور ہو جائے۔ امام ہادی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک محاذ جنگ کھولا غالیوں کے حوالے، فَنَزِّلُونَ عَنِ الرُّبُوبِيَّةِ وَقُولُوا فِينَا عَمَّا شِئْتُمْ، ہم خدا نہیں ہیں، سب کچھ اور ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد شخص صاحب کا مولا غالی جو آپ کو خدا سمجھتا ہے، آپ نے فرمایا وہ نجس ہے، وہ مشرک ہے، یہود سے بدتر ہے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہا اس زمانے میں کہ اگر کوئی تم کو ایسا ملے تو اس کا سر توڑ ڈالو، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے خدا کے بندے ہیں اور اس بندگی کے نتیجے میں امام ہیں، سید ہیں، آقا ہیں، طاہر ہیں، صاحب منصب ہیں، ہر خوبی ہمارے اندر موجود ہے، لہذا ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو خدا نہ سمجھنا، باقی ہم سب کچھ ہیں۔ آپ طیب کہو، طاہر کہو، مبین کہو، مذکر کہو، مسبح کہو، ساجد کہو، راکب کہو، عامر کہو، معمور کہو، حاکم کہو، جو کہنا ہے کہہ لو، جبرائیل کا استاد کہو، معلم ملائکہ کہو، صاحب لوح کہو، صاحب قلم کہو، جو کہنا ہے کہو، ہم خدا نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کسی نے ابن ابی الحدیث سے پوچھا کہ کیا فرق ہے معاویہ میں اور علی علیہ السلام میں، تو ابن ابی الحدیث معتزلی اہل سنت کا عالم ہے، وہ یہ کہتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر معاویہ نماز نہ پڑھتا تو کافر ہو جاتا، علی نماز نہ پڑھتے تو خدا ہو جاتے۔ اس کے بعد علی فرماتے میں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ جب میرا جواب نہیں تو میرے خدا کا کیا جواب ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ بس آج ایسی عظیم شخصیت کی شہادت ہے،
یقین مانے، اب ظاہر سی بات ہے ہر بات تو نہیں کہی جا سکتی، کم سے کم ایک خمسہ ہونا چاہیے امام علی نے، تو شاید تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ اپنے سوچتے ہیں کوئی فضائل نہیں۔ 34 سال امامت، درد، تکلیف، صبر، آپ کا ایک لقب ہے صابر۔ عزیزو نہ جانے کتنی سختیوں کو برداشت کیا امام علی نقی علیہ السلام نے۔ امام کی نگاہوں کے سامنے 4 بار اسی متوکل نے کربلا کی زمین پر ہل چلایا۔ امام کی نگاہوں کے سامنے اس ظالم نے نہر فرات کو کاٹ کر کربلا پہ بہایا۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کچھ نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ حسین ابن علی کا تعلق ارادہ الہی سے ہے، حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ ہم معمور ہیں صبر کے اوپر، اس لیے کہ ہم تیاری میں ہیں اس عظیم ملت کی کہ جس کا آقا اور امام القریب ظہور کرنے والا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے درد و علم، کہتے ہیں آپ بیمار ہوئے، جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے خادم خیران واسطی سے کہا کہ تم حاجت مند ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تم کربلا چلے جاؤ، وہاں جانا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، اور میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرنا۔ خیران کہتا ہے میں آدھے راستے گیا تو ایک مومن سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا امام علی نقی نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ کربلا میری صحت کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا نادان، تمہیں نہیں معلوم کہ امام ہادی امام علی نقی مستجاب الدعویٰ ہیں، انہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہ لیں ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں لوٹ آیا، امام کے پاس آیا، آقا آپ خود مستجاب الدعویٰ ہے، آپ کربلا کیوں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا میں حسین غریب کے روضے کو آباد رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد امجد کے روضے کو آباد رکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مرکز بنائے ہیں جہاں سے دعاؤں کو لوٹایا نہیں جاتا، انہی مرکزوں میں سے ایک مرکز میرے غریب جد حسین کا ہے۔ جو حسین کی قبر کے پاس دعا کرے گا خدا اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی مظلومیت کے لیے یہی کافی ہے کہ ظالموں نے دروازہ بند کر دیا، 300 آدمی یحییٰ بن ہرثمہ کے ساتھ بیت الشرف میں داخل ہوئے اور امام علیہ السلام کو زہر کھلایا۔ امام علیہ السلام نے بس ایک نظر ڈالی اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، بس خدا کی بارگاہ میں شکایت ہے۔ عزیزو جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت سیدانیہ گھر کے اندر موجود تھی۔ امام نے فرمایا تمہیں مجھ سے مطلب ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی ناموس ہے، تم ان حجروں میں نہ جاؤ۔ عزیزو ظالموں نے امام کے گھر کو لوٹ لیا، سارا سرمایہ لوٹا۔ عزیزو امام کے مصلی کے نیچے سے بس ایک تلوار ملی، سجدگاہ ملی۔ امام علیہ السلام نے مال دنیا جمع نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ امام علیہ السلام کے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو امام نے فرمایا یہ پہلی بار نہیں ہے جب زہرا کی ڈیوڑی پہ حملہ ہوا ہو۔ عزیزو امام علی نقی سے کسی نے پوچھا آقا سب سے بڑا درد کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا درد وہ ہے کہ نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان تڑپتی رہی، مسلمانوں کا مجمع تماشائی بنا رہا۔ امام علی نقی، امام علی نقی نے اپنے لال حضرت عسکری سے یہ وصیت کی تھی اے میرے لال مجھے میرے گھر میں دفن کر دینا، اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن دینا، یاد رکھنا میرے لال میرے جنازے میں اوروں کو نہ
جانے دینا. لیکن امام عسکری کیا کرتے؟ پوری حکومت کے لوگ سرکاری طور پہ جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. عزیز و امام کا جنازہ دفنایا گیا، لیکن روایتوں میں ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا مجھے ظالم کے دربار میں دفن نہیں ہونا ہے، میرے تہ خانے میں دفن کر دینا تاکہ کل میں اپنے جد حسین سے کہوں آقا میں غربت میں اس لیے دفن ہو رہا ہوں کہ آپ کو بغیر غسل و کفن کے عرض کربلا پہ چھوڑ دیا گیا. عزیزو امام عسکری نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، امام کے پیراہن میں بابا کو کفن دیا، بحکم اجاز الہی نماز پڑھائی اور اس کے بعد دوبارہ مدینہ چلے گئے. اعلیٰ روایت سامرہ میں رہے. بس ایک جملہ میرے عزیزوں اور مجلس تمام، آقا خوشا بحال کہ آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا. ہائے سید سجاد، کربلا میں کہیں بھائی کا جنازہ، کہیں چچا کا جنازہ، کہیں باپ کا جنازہ. عزیزوں مدینے میں جب بھی کسی گلی کوچے سے گزرتے تھے لوگ جلدی جلدی سے دور ہو جاتے تھے. ایک دن دیکھا کہ بھیڑ ہے، امام علیہ السلام آگے بڑھے، پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ ایک غریب الوطن مر گیا ہے، کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ کہ ہم مسلمان ہیں، اسے نہلائیں گے بھی، اسے کفن بھی دیں گے، اسے دفن بھی کریں گے. برخ کیا کربلا کا، اما کان ابی مسلمان، میرا بابا بھی تو کربلا میں تھا. نہ غسل دیا نہ کفن دیا. والطول خیول علی نعش، جسد اقدس پہ گھوڑے دوڑا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. خدا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. امام علی نقی کے احسانات جو ہم پر ہیں خدا اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ والے ہمیں ہماری قوم کو ائمہ طاہرین کی معرفت عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا ہمارے سلام کو امام علی نقی کے روضہ اقدس تک پہنچا. ہمارے اس پرسے کو ان کے وارث حضرت حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ تک پہنچا. خدایا بحق محمد و آل محمد، آل محمد کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. ان کی مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدا ہماری قوم کے جوانوں کو سپاہیان امام زمان قرار دے. خدا ہمیں ہمارے اعمال و کردار کی اصلاح فرما. خدا ہمیں ہر شعبے میں آگے قرار دے. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عفت و پاکیزگی و شرف عنایت فرما. ہمارے بوڑھوں کو وقار و عظمت عنایت فرما. ہمارے جوانوں کو پاکیزگی و عفت اور رزق حلال و علم مفید عطا فرما. خدا اس مرکز کو وسیع فرما، تمام تنگدستیوں کو دور فرما، رحمت خاصہ نازل فرما. وصلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد العسکری النقی الحادی. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم
فاكتبنا مع الشاهدين.